بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس نے سب کے لیے کھانا بنا کر رکھ دیا تھا۔ کھانا بناتے وقت وہ کافی تھک چکی تھی، تبھی کچھ دیر کے لیے سستانے اور فریش ہونے کے لیے وہ کمرے کی طرف جانے لگی، مگر ابھی وہ کچن کی دہلیز سے باہر قدم رکھنے ہی والی تھی جب اچانک اسے اپنے پیچھے دھڑام سے کوئی چیز گرنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے تیزی سے پلٹ کر دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت اور پریشانی سے پھیل گئیں، کیونکہ اس کے سامنے کچن کے وسط میں سالن والی ہانڈی الٹی پڑی تھی۔ ہانڈی خود بخود نیچے گری تھی، جس پر اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ تیزی سے نیچے بیٹھ کر سالن اٹھا کر برتن میں ڈالنے کی کوشش کرنے لگی، مگر آلو اور مٹروں کا شوربہ کچن کے گندے فرش پر گرا تھا۔ جو اٹھا بھی لیا جاتا تو وہ کھانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اس نے پریشانی سے لب چباتے ہوئے فرش صاف کیا اور سارا گندا سالن ڈسٹ بن میں ڈال دیا۔ وہ اب پریشان تھی کہ بچوں کو کیا کھلائے جو باہر بھوکے بیٹھے کھانے کے انتظار میں تھے۔ کچھ سوچ کر اس نے فریج سے انڈے نکالے جو صرف 3 ہی بچے تھے، اور انڈے اور آلووں کا سالن بنانے لگی۔ ابھی وہ سالن بنا ہی رہی تھی جب اسے ایک عجیب سا احساس ہوا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو اب کی بار وہ خوف سے چیخ اٹھی، کیونکہ جس سالن کو اس نے کچھ دیر پہلے اٹھا کر ڈسٹ بن میں ڈال دیا تھا، اب وہی سالن پھر سے صحن میں بکھرا پڑا تھا۔ اس نے خوف سے سرد پڑتے جسم کو لڑکھڑانے سے بچاتے ہوئے پورے کچن کا جائزہ لیا کہ کہیں یہ کسی بچے کی کوئی شرارت نہ ہو، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ کوئی بچہ ایسی شرارت کر ہی نہیں سکتا ہے جس سے انہیں کسی قسم کا نقصان ہو۔ ابھی وہ یہی سب سوچ کر حیرانی میں مبتلا تھی جب اچانک نیچے پڑے آلو اور مٹر ہوا میں بلند ہوتے اس کے ارد گرد گھومنے لگے۔ یہ غیر متوقع سا منظر دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور وہ بے ساختہ چیختی ہوئی کچن کے دروازے کی جانب بھاگی اور دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر دروازہ جیسے جیم ہو کر رہ گیا تھا۔ اس نے چیخ کر دروازہ کھولنے کی کوشش کرتے ہوئے اپنے پیچھے دیکھا تو اس کی چیخیں مزید بلند ہوئی، کیونکہ اب فضا میں گھومتے ہوئے آلو اور مٹر ایک ایک کر کے زور زور سے اس کے جسم سے ٹکرانے لگے تھے۔ وہ اپنے سر پر دونوں ہاتھ رکھ کر خود کو چھپانے کی کوشش کرتی روتی ہوئی نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ مدد کے لیے کسی کو بلاتی یا ڈر کر بے ہوش ہوتی، اچانک کسی نے اس کا کاندھا تھپتھپایا۔ اس نے حواس باختہ ہو کر پلٹ کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے کچن پر ایک خوفزدہ نگاہ ڈالتے ہوئے جیسے ہی رخ سامنے کی طرف پلٹا تو وہ ایک بار پھر اونچی آواز میں چیخ اٹھی، کیونکہ اس کے سامنے ایک خوفناک سا جن بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے لمبے دانت باہر کو نکلے ہوئے تھے جو اسے خنجر سے بھی زیادہ نوکیلے لگ رہے تھے۔ اس جن کی سفید آنکھیں اس کی آنکھوں میں گڑھی جیسے اس کی آنکھیں نوچ لینا چاہتی تھی۔ وہ خوف سے چیختی ہوئی پیچھے کو کھسکتی چلی گئی اور کیبنٹ سے جا ٹکرائی۔ وہ جن تیزی سے پنجوں کے بل چلتا غراتا ہوا اب اسی کی طرف آ رہا تھا، جس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنے پیچھے موجود کیبنٹ میں گھس جائے۔ اچانک وہ جن خوفناک انداز میں مسکرایا اور اوپر کی جانب دیکھا، اور پھر اوپر ریک میں پڑے برتن خود بخود اس پر گرتے چلے گئے۔ شیشے اور اسٹیل کے برتن اس کو چوٹ پہنچاتے نیچے فرش پر گر کر عجیب سا شور مچا رہے تھے۔ اس کے سر اور بازوں سے خون بہنے لگا تھا۔ تکلیف اور خوف کے مارے اس کا برا حال تھا۔ ایک طرف چوٹ پہنچاتے مسلسل گرتے برتن اور دوسری طرف وہ خوفناک سا جن جو اپنی سفید آنکھوں سے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی چیز کی دشمنی نکال رہا ہو۔ وہ اس سے اور اس جن کو اب تک اس پر رحم نہیں آیا، بلکہ وہ ہنوز اسے تکلیف پہنچانے کی کوشش میں تھا۔ وہ اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر خون کو بہنے سے روکتی لڑکھڑاتے قدموں سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، جب اچانک اس جن نے اس کو ٹانگ سے پکڑ کر کھینچا اور وہ دھڑام سے ایک بار پھر سے نیچے جا گری۔ اس کا سر فرش سے ٹکرایا اور ایک دم سے اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھانے لگا، مگر بند ہوتی آنکھوں سے اس نے دیکھا کہ وہ جن اس پر جھک رہا تھا، اور پھر اس کا نام صبا غفار تھا، جس کی عمر 30 سال تھی۔ وہ ایک بے حد سلجھی ہوئی
اور بردبار لڑکی تھی، بے حد کم گو اور حساس، اور اس کی یہی حساسیت ہی اسے گھر بدر کر گئی تھی کہ آج وہ اکیلی رہتی تھی اور کچھ یتیم بچوں کو پال کر ان کی پرورش کر رہی تھی۔ آج سے 4 سال پہلے وہ گھر سے نکلی تھی یا نکالی گئی تھی، اسے آج بھی یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ 4 سال پہلے وہ 26 سال کی ایک دوشیزہ تھی، جس کی زندگی اس کے گھر والوں کے گرد اور اپنی ذات کے گرد گھومتی تھی۔ اس کے 4 بھائی تھے اور چاروں ہی شادی شدہ اور بال بچے دار تھے۔ اس کے ماں باپ حیات تھے اور اس سے بے حد پیار کرتے تھے۔ 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہونے کی وجہ سے وہ شروع سے ہی ان کی بے حد لاڈلی رہی تھی کہ وہ جو کہتی وہ پورا کیا جاتا، جس چیز کی فرمائش کرتی اگلے ہی پل اس کی فرمائش پوری کرتی جاتی۔ صبا غفار نے MSc کرنے کے بعد مزید تعلیم حاصل نہیں کی تھی کہ تعلیم جاب کرنے کے لیے زیادہ ضروری تھی، مگر وہ آگے جاب کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اس کے بڑے 2 بھائی کپڑے بنانے والی فیکٹری چلا رہے تھے، جبکہ 2 بھائی بیرون ملک ہوتے تھے۔ یہ فیکٹری اس کے باپ کے نام پر تھی، جسے پہلے وہ خود سنبھالتے تھے، مگر پھر بیٹوں کے سمجھدار اور بڑے ہو جانے پر انہوں نے ساری ذمہ داری بیٹوں پر ڈال دی اور خود آرام سے زندگی گزارنے لگے۔ اس کے چھوٹے دونوں بھائیوں کو فیکٹری میں کام کرنا پسند نہیں تھا، مگر بیرون ملک جا کر کام کرنے کا بہت شوق تھا، اور ان کے شوق کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے انہیں بیرون ملک بھیج دیا گیا۔ وہ اچھے خاصے پڑھے لکھے تھے، تبھی باہر جاتے ہی اچھی کمپنیوں میں ان کی نوکریاں لگ گئی تھیں۔ ہر 6 مہینے بعد وہ گھر کا چکر لگا جاتے تھے اور 1 مہینہ لازمی رہ کر جاتے تھے۔ اس کی ماں ایک گھریلو خاتون تھی، مگر اب زندگی کی 60 بہاریں گزارنے کے بعد وہ اس کے باپ کی طرح کافی بوڑھی ہو چکی تھی، اور ساری ذمہ داری بہوؤں پر ڈال کر وہ اس عمر میں اب اپنے حصے کا آرام سمیٹ رہی تھی۔ اس کی 4 بھابیاں انہی کے گھر میں ان کے ساتھ رہتی تھیں۔ ان کا آپس میں اتنا حسن سلوک تھا کہ آج تک کسی نے الگ ہونے کی یا الگ گھر میں رہنے کی خواہش یا کوشش نہیں کی تھی۔ اس کی بڑی 2 بھابیاں اس کی چچزاد تھیں اور دونوں ہی آپس میں بہنیں تھیں، جبکہ چھوٹی دونوں بھابیاں الگ الگ غیر خاندانوں سے بیاہ کر گھر میں لائی گئی تھیں۔ چاروں کی فطرت بے حد اچھی تھی، تبھی وہ اپنی اکلوتی نند اور ساس کے ساتھ سے بے حد محبت اور تمیز سے پیش آتی تھی۔ ان کی عزت بھرے مظاہرے اور پیار پر وہ اور اس کی ماں بھی ان چاروں سے بے حد محبت اور ان کی قدر کرتی تھی۔ اس کی بڑی 2 بھابیوں کے 3 جبکہ تیسری بھابی کے 2 اور سب سے چھوٹی بھابی کا 1 بچہ تھا۔ جوائنٹ فیملی تھی تو گھر میں بے حد رونق رہا کرتی تھی، اور بچے اسکول سے آنے کے بعد مل کر اتنا شور مچاتے تھے کہ کان پڑی آواز بھی سنائی نہیں دیتی تھی۔ وہ ہنسی خوشی اپنے ماں باپ، بھائیوں، بھابھیوں اور بھتیجے بھتیجیوں کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی۔ جب اس کا رشتہ آیا، یہ رشتہ کسی اور کی طرف سے نہیں بلکہ اس کی تیسرے بھائی کی طرف سے لایا گیا تھا۔ اس کی تیسری بھابی کا بھائی صبا سے 1 سال بڑا یعنی 27 سال کا تھا، جو ایک انجینئر تھا اور اچھی پوسٹ پر تھا۔ وہ لوگ انہی کی طرح کافی امیر تھے اور وہ صبا کو پسند بھی کرتا تھا اور اس سے شادی کا خواہاں تھا۔ صبا کے گھر والوں کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ لڑکا اور لڑکی کے گھر والے ان کے دیکھے بھالے تھے، جن کو وہ اچھے سے جانتے تھے، جس کی وجہ سے انہیں کسی قسم کی تفتیش یا چھان بین کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ صبا سے اس کی رضامندی پوچھی گئی تو اس نے بھی مثبت جواب دیا تھا، کیونکہ ہر مشرقی لڑکی کی طرح اس نے بھی اپنی زندگی کا فیصلہ اپنے ماں باپ کے ہاتھ سونپا تھا، جن پر اسے یقین تھا کہ وہ اس کے حق میں بہترین فیصلہ کریں گے۔ اپنی بھابھی کے بھائی احساس، جس کا رشتہ اس کے لیے آیا تھا، کو وہ اچھے سے جانتی تھی، تبھی کسی قسم کا اعتراض نہیں کیا تھا، کیونکہ احساس اسی کی طرح کم گو اور بے حد سلجھا ہوا لڑکا تھا، جس میں کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں تھی۔ اس کے ماں باپ نے احساس کے گھر والوں کو ہاں کر دی تھی، جس کے بعد دھوم دھام سے ان کا نکاح کر دیا گیا، مگر رخصتی 4 ماہ بعد کی رکھی گئی تھی، کیونکہ اس کے چھوٹے دونوں بھائی ابھی بیرون ملک میں تھے اور وہ اپنی اکلوتی بہن کی شادی میں شرکت کرنا چاہتے تھے۔ اعزاز کے گھر والوں کو بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا، تبھی رخصتی کے بعد کے لیے رکھ دی گئی تھی۔
نکاح کے بعد احساس کا اور اس کے گھر والوں کو ان کے ہاں آنا جانا کافی ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے گھر میں آئے دن رونق لگی رہتی۔ وہ لوگ ابھی سے شادی کی تیاریاں شروع کر چکے تھے اور ہر چیز صبا کی پسند سے لے رہے تھے۔ تبھی ہر روز وہ ان کے ساتھ بازاروں کے چکر لگا رہی تھی، کبھی بری کے کپڑوں کے لیے، کبھی سونے کے زیورات کے لیے، تو کبھی شادی کے جوڑوں کے لیے۔ احساس بے حد خوش تھا، تبھی ہر چیز اس کی خواہش اور منشا کے مطابق کرنا چاہتا تھا، جبکہ سب کی اتنی محبتیں پا کر صبا بھی کھلی کھلی سی رہنے لگی تھی۔ 2.5 مہینے گزر چکے تھے اور شادی میں صرف 1.5 ماہ رہ گیا تھا، جب ہی وہ واقعہ ہوا جس نے صبا کی آنے والی زندگی بدل دی۔ یہ شادی سے 1.5 مہینے پہلے کی بات ہے، جب صبا معمول کے مطابق چھت پر ٹہلتی ہوئی احساس سے فون پر بات کر رہی تھی، جو اس سے کمرے کے فرنیچر سے متعلق اس کی رائے پوچھ رہا تھا۔ اس نے جہیز لینے سے انکار کر دیا تھا اور ہر چیز وہ اپنے بلبوتے پر کر رہا تھا، جس پر کبھی کبھی صبا کو فخر محسوس ہوتا تھا۔ کافی دیر احراز سے فون پر بات کرنے کے بعد وہ جاتے جاتے پلٹے۔ اسے اپنے عجیب سا محسوس ہوا تھا، تبھی ایڑیوں کے بل واپس گھومی اور 4 دیواری کے قریب آتی اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ ان کے گھر کا پچھلا حصہ خالی تھا، جہاں کئی گھر نہیں بنے ہوئے تھے، بس بڑی بڑی جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں جو چھوٹے سے جنگل کا منظر پیش کرتی تھی۔ انہی جھاڑیوں میں اس نے کسی کو فون کی روشنی میں جھاڑیوں میں کچھ رکھتے ہوئے دیکھا۔ وہ الجھی سی وہیں کھڑی اسی سائے کو وہاں سے غائب ہوتے دیکھ رہی تھی، جب اچانک اس کے کانوں میں کسی بچے کے رونے کی آوازیں پڑی۔ وہ چونک کر اٹھی کہ آوازیں تو جھاڑیوں سے ہی آ رہی تھی۔ ابھی وہ نیچے جا کر دیکھنے کا سوچ ہی رہی تھی جب اچانک اسے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنائی دی، اور پھر جلد ہی کچھ کتے ان جھاڑیوں میں آ کر اس چیز کو جھنجھوڑنے لگے جس پہ وہ سایہ کچھ دیر پہلے وہاں رکھ کر گیا تھا۔ وہ بغیر دیر کیے تیزی سے نیچے کی طرف لپکی اور گھر سے باہر نکل آئی۔ پوری گلی لائٹس کی وجہ سے روشن تھی۔ وہ اپنے گھر کے پیچھے آئی تو بچوں کے رونے کی آواز مزید تیز ہوئی۔ اس نے راستے سے ایک ڈنڈا پکڑا اور فون کی ٹارچ آن کی اور روشنی میں ان جھاڑیوں میں پہنچی اور تیزی سے ان کتوں کو وہاں سے بھگایا۔ اس نے تیزی سے سامنے پڑی گٹھری کو کھولا تو اس کا بدترین خدشہ سچ ثابت ہوا۔ وہ ایک نوزائیدہ بچہ تھا جو محض 3 سے 4 دن کا تھا۔ نہ جانے کون ظالم اتنے چھوٹے بچے کو وہاں جانوروں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ وہ تیزی سے اس بچے کو اٹھا کر گھر لے آئی، جس کے جسم پر ہلکی ہلکی خراشیاں آ گئی تھیں، مگر زیادہ کپڑوں میں لپٹا ہونے کی وجہ سے وہ کتے اسے زیادہ نقصان نہیں پہنچا پائے تھے۔ گھر آنے کے بعد اس نے اس بچے کو اچھے سے صاف کیا اور اس کے زخموں پر مرہم لگایا اور اس کے گرد سے میلے لپٹے ہوئے کپڑے اتار کر نئی صاف چادر اس کے گرد لپیٹی۔ پھر اپنے سب سے چھوٹے بھتیجے کا فیڈر لے کر اس میں دودھ گرم کر کے ڈالا اور پھر فیڈر کو ہلا کر اسے ٹھنڈا بھی کیا۔ جب تک وہ فیڈر میں دودھ لے کر اپنے کمرے میں واپس آئی تب تک سارے گھر والے اس کے کمرے میں جمع ہو گئے تھے اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ جب وہ گھر سے باہر گئی تھی تو سب گہری نیند میں سو رہے تھے، مگر اب بچے کے رونے کی آواز نے سب کو جگا کر اس کے کمرے میں جمع ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس نے اپنی ماں کے پوچھنے پر سب کو سارا واقعہ کہہ سنایا تو سب کو اس بچے پر رحم آیا۔ اس کے باپ نے فیصلہ کیا کہ صبح ہوتے ہی اس بچے کو یتیم خانے میں چھوڑ آئیں گے، جس پر صبا بھڑک اٹھی کہ وہ اس بچے کو یتیم خانے والوں کے آسرے پر نہیں چھوڑے گی، نہ جانے وہ اسے کیسے پالے، تو اب وہ خود اس بچے کو پالے گی۔ اس کا دل اس بچے کی حالت دیکھ کر بے حد پسیج گیا تھا، جو بے حد خوبصورت اور روئی کے گالے کی مانند نرم و سفید تھا، مگر اس کا فیصلہ سن کر سب نے ناگواری سے اسے دیکھا اور جتایا کہ اب اس کی شادی ہونے والی ہے اور جہیز میں ایک چھوٹے بچے کو لے کر وہ نہیں جا سکتی کہ اس کے سسرال والے اس چیز کو پسند نہیں کریں گے۔ مگر وہ اس بات پر اڑی رہی کہ وہ خود اس بچے کو پالے گی اور شادی کے بعد بھی اپنے ساتھ رکھے گی۔ اپنے سسرال والوں اور شوہر کو وہ سمجھا لے گی۔ صبا کو یقین تھا کہ احساس اس کی بات ضرور مانے گا اور اس بچے کو وہ بھی گود لینا چاہے گا۔ اس کے گھر والے اسے سمجھا کر تھک ہار کر اپنے کمروں میں چلے گئے تو وہ اس بچے کے ساتھ مصروف ہو گئی جس کا نام اس نے ایان رکھا تھا، جس کا مطلب تھا اللہ کا تحفہ۔
उसने उस बच्चे को खुदा का तोहफा समझ कर रख लिया था और मुसम्मम इरादा कर लिया था कि वो खुद उस बच्चे को पालेगी, चाहे फिर उसे कुछ भी करना पड़े। अगले दिन उसके सभी ससुराल वाले वहां आन धमके और उन्होंने सबा को समझाने की कोशिश की, मगर सबा का फैसला नहीं बदला। एहसास ने भी सबा को समझाया कि न जाने किसका बच्चा है तो वो उसे किसी यतीम खाने में छोड़ दे, जिस पर वो एहसास की तरफ से भी दिल बर्दाश्ता हो गई। उसे लगता था कि सब कमजोर और बेहिस हो गए हैं, जो अपना सोच रहे हैं, बच्चे का नहीं। वो लोग सारा दिन उनके घर पर रहे थे, मगर सबा का फैसला नहीं बदला था। रात के खाने के बाद वो अपने कमरे में जा रही थी जब ड्राइंग रूम से आती आवाज़ पर रुकी, जहाँ एजाज उसके बाप को मशवरा दे रहा था कि सबा के सोने के बाद इस बच्चे को उठाकर किसी यतीम खाने छोड़ाया जाए और सबा को ना बताया जाए कि वो बच्चा कहाँ है, बल्कि कह दिया जाए कि उस बच्चे के माँ बाप आकर उसे ले गए। एजाज की बात सुनकर वो भी उससे बदगुमान होकर बेतहाशा गुस्से में आ गई और गुस्से में आकर उसने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। इससे पहले कि वो लोग उस बच्चे को उससे छीनते, उस सब के सो जाने के बाद अपना कुछ सामान, नकदी रकम और अपनी कीमती जेवरात लेकर घर से निकली थी और अपने घर को, अपनी खूबसूरत ज़िंदगी को और निकाह को एक बच्चे के लिए छोड़ आई थी। वहाँ से वो दूसरे शहर चली आई थी। वहाँ आकर उसने एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया था और उस बच्चे को संभालने के साथ साथ वो जॉब करने लगी थी। पढ़ी लिखी थी और कंप्यूटर की पढ़ाई कर रखी थी, तो उसे एक अच्छी जगह जॉब मिल गई थी। आयान सारा दिन सोया रहता था, तभी वो सुकून से काम कर लिया करती थी। उसने पलटकर अपने घर वालों की खबर नहीं ली थी, बस आयान में ही मगन हो गई थी। आयान 1 साल का था जब इस दौरान उसे 3 लावारिस बच्चे और मिल गए, जो बिलतरतीब 4, 6 और 7 साल के थे। वो उनको भी अपने घर ले आई और अब उसकी ज़िंदगी का मकसद इन बच्चों को पालना था। 4 साल गुजर चुके थे और आयान भी 4 साल का हो चुका था। उसका सबसे बड़ा बेटा रेहान 11 साल का, उससे छोटा इनाम 10 साल का, उससे छोटी बेटी ऐना 8 साल की, जबकि आयान 4 साल का था। आयान के अलावा सभी बच्चे उसने स्कूल में दाखिल करवा रखे थे। इस दौरान उसने एक नया घर ले लिया था, जहाँ उसे आए अभी 1 ही हफ्ता हुआ था। इससे पहले कि वो किराए के घर में ही रह रही थी, उसे अक्सर एहसास और अपने घर वाले याद आते थे, जिनको वो खुद छोड़ आई थी। छोड़कर आते वक्त उसने एक ख़त भी लिखा था, जिसमें उसने घर छोड़ने की वजह भी लिखी थी और ये भी कि उसे ढूंढा ना जाए और वो अब अपनी चुनी हुई ज़िंदगी गुजार रही थी। लेकिन कभी कभी घर वालों की याद उसे बेकल कर दिया करती थी। आज इस जॉब से और बच्चों को स्कूल से छुट्टी थी, तभी वो काम काज निपटाने के बाद बच्चों के लिए दोपहर का खाना बनाने किचन में गई थी और रोटी के साथ उसने आलू मटर का शोरबा बनाया था। किचन की गर्मी में खड़े होकर खाने बनाने से वो काफ़ी थक चुकी थी, तभी आराम करने के गर्ज से किचन से निकलकर कमरे की तरफ जाने लगी थी, जब उसका बनाया गया सालन खुद ब खुद गिर गया और यही नहीं, डस्टबिन में डालने के बावजूद उसे फर्श पर नजर आया। उसने नया सालन बना लिया था, मगर फिर वो गिरा हुआ सालन और वो जिन उस पर हमलावर हुआ था, जो कहाँ से आया था वो नहीं जानती थी, लेकिन वो बेहद ख़तरनाक और खौफनाक था, जिसने उस पर शीशे के और स्टील के भारी बर्तन गिराकर उसे जख्मी कर दिया था और उसे खुद से बचकर भागने भी नहीं दिया था। वो एक बार फिर भागने लगी थी जब उस जिन ने उसे टांग से खींच कर नीचे गिराया और फिर वो दर्द और तकलीफ और खौफ से निढाल होते उसने देखा कि वो जिन उस पर झुक रहा था, मगर उसके करीब आने से पहले ही वो होशो हवास खो बैठी थी। उसे जब दोबारा होश आया तो वो किचन के फर्श पर ही मौजूद था और अपने इर्द गिर्द से उठते परेशान सी आवाज़ों पर चौंकी थी, जो उसके चारों बच्चों की थी। ऐना और आयान बाकायदा रो रहे थे। उसने संभलते हुए उठ बैठते उन्हें खुद से लगाया और उन्हें तसल्ली दी कि वो ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ। उनकी नज़रें उसके खून आलूद चेहरे पर जमी थी। उसका खून सर से बहता चेहरे पर जमा हुआ था। सबा ने गहरी सांस भरकर किचन का जायजा लिया, जो पूरा का पूरा बिखरा हुआ था। उसे अब भी किसी की नज़रों का एहसास हो रहा था, जिस पर वो घबरा कर उठी और बच्चों को लेकर बाहर निकलकर कि कहीं वो जिन उसके बच्चों को नुकसान ना पहुंचा दे। उनको लेकर वो बाहर आई और फिर हाथ मुंह धोने चली गई। कुछ देर बाद वो अपना हुलिया संवार कर और खुद ही टेढ़ी मेढ़ी पट्टी करके वापस आई और फिर उनके लिए खाना निकाल लाई। उनको खाने में मशगूल करके वो अपने किचन में आई
اور کچھ دیر پہلے کا واقعہ ہوا سوچتے کچن کی صفائی کرنے لگی۔ یہ گھر اس نے تعمیر شدہ لیا تھا جو زیادہ بڑا نہیں تھا۔ اس گھر میں 2 کمرے، 1 کچن، 2 باتھ روم، ہال اور ایک ڈرائنگ روم تھا۔ ہال کے آگے صحن نہیں تھا، بس تھوڑی سی جگہ تھی جو گزرنے کا راستہ تھا۔ اس نے گہرا سانس بھر کر کچن کی صفائی کی اور پھر سب کچھ سمیٹ کر باہر نکل آئی جہاں بچے کھانا کھا کر کھیل میں مشغول ہو گئے تھے۔ وہ اس بات کو ایسے ہی نہیں جانے دے سکتی تھی، تبھی کسی نیک بزرگ سے رابطہ کرنے کا سوچا تھا۔ جس جن نے آج اسے نقصان پہنچایا تھا وہ کل کو اس کے بچوں کو بھی نقصان پہنچا سکتا تھا۔ یہی سب سوچتے سوچتے اسے شام ہو گئی۔ اس نے تینوں بیٹوں کو کھانا کھلا کر ان کے کمرے میں سلایا اور آیت الکرسی کا ورد کر کے ان پر پھونک ماری اور پھر بیٹی کو لے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کے تینوں بیٹے الگ کمرے میں سوتے تھے جبکہ بیٹی اس کے ساتھ سوتی تھی۔ اینا پر بھی وہی عمل دہراتے اس نے اسے سلایا اور اس جن کے بارے میں سوچتی سوچتی خود بھی سو گئی۔ یہ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب صبا کی آنکھ اونچی آواز میں ہوتی کھٹ پٹ سے کھلی۔ اس نے دکھتا سر اٹھا کر دائیں بائیں دیکھا تو کمرے میں ان ماں بیٹی کے علاوہ تو اور کوئی بھی نہیں تھا۔ ایک بار پھر سے تھپ تھپ کی آوازیں سنائی دیں تو اس کی نظر چھت پر جا پڑی جہاں پنکھا چل رہا تھا، اور یہ آوازیں بھی چھت سے ہی آ رہی تھیں، جیسے کوئی چھت پر بھاگ رہا ہو۔ وہ کچھ متجسس سی ہو کر اینا کو ایک نظر دیکھ کر اٹھی اور چپل پہن کر کمرے سے باہر نکلی۔ باہر نکل کر اس نے اندھیرے میں ڈوبے گھر کو دیکھا جہاں صرف 0 وولٹ کے بلب کی روشنی سے مدھم سا اجالا پھیلا ہوا تھا۔ اس نے قدم ہال سے چھت کی طرف جاتی سیڑھیوں کی طرف بڑھائے اور پھر قدم قدم چلتی محتاط سے انداز میں چھت کا دروازہ کھول کر اوپر چلی آئی۔ ادھر ادھر دیکھتی وہ ذرا آگے بڑھی تو اس کا سانس حلق میں اٹک گیا، کیونکہ چھت کے وسط میں وہی جنزادہ موجود تھا جس نے آج دن میں اس پر حملہ کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ خوف سے چیخ اٹھتی، اس نے تیزی سے اپنے دونوں ہاتھ سختی سے منہ پر جما کر اپنی چیخ کا گلا گھونٹا اور ایک دیوار کی اوٹ میں ہو گئی۔ وہ جنزادہ چھت کے وسط میں ایک پاؤں پر کھڑا رقص کر رہا تھا اور کبھی کبھی ایک پاؤں پر اچھلنے لگتا جس سے دھپ دھپ کی آواز پیدا ہوتی تھی۔ وہ ایک پاؤں پر رقص کرتا ہوا پوری چھت پر یہاں سے وہاں گھومتا ہوا جھوم رہا تھا۔ اس کی دونوں آنکھیں بند تھیں جبکہ اس کا سیاہ کالا ڈھیلا ڈھالا لباس ہوا کی وجہ سے یہاں سے وہاں پھیل رہا تھا۔ ابھی وہ اس جنزادے کو پاگلوں کی طرح رقص کرتا دیکھنے میں مصروف تھی جب اچانک تیز آندھی سے آنے لگی اور اس کے ساتھ ہی زوردار بجلی کڑکی جو سیدھا صبا پر آئی۔ صبا کو لگا کہ وہ جھلس جائے گی۔ ایسا تو کچھ نہیں ہوا، نہ ہی وہ آسمانی بجلی سے جھلسی، مگر خوف سے صبا کی چیخ پوری چھت پر پھیلی اور اس چیخ کے سنتے ہی وہ جن یوں رکا تھا جیسے کسی نے اس کی چابی بند کر دی ہو۔ اس نے تیزی سے گردن موڑ کر صبا کو دیکھا جو اب مارے خوف کے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اچانک وہ جن اپنی جگہ سے غائب ہو گیا۔ صبا تیزی سے پلٹنے لگی جب اچانک کسی سے ٹکراتی چیختی ہوئی نیچے جا گری۔ نیچے گر کر اس نے سامنے دیکھا تو بے ساختہ نفی میں سر ہلاتی پیچھے کو کھسکنے لگی، کیونکہ سامنے والے سفید آنکھوں والا جنزادہ آنکھوں میں تیش کے لیے سرخی لیے کھڑا تھا۔ صبا کا دماغ چکرانے لگا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ اب وہ کیا کرے اور کیسے اس جن سے بچ کر بھاگے۔ اچانک صبا لرزتی ہوئی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور بولی کہ مجھے یہاں سے جانے دو، میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا، کیوں میری جان کے دشمن بن گئے ہو؟ اس کی بات سن کر وہ جن کہہ لگانے لگا کہ تم نے میری زندگی میں دخل اندازی کی ہے۔ یہ تم سے پہلے میرا گھر تھا، لیکن تم یہاں آ کر رہنے لگی اور مجھ سے میرا گھر چھین لیا۔ اب میں تم سے تمہارے بچے چھین لوں گا اور ہمیشہ کے لیے انہیں یہاں سے لے جاؤں گا، کیونکہ مجھے وہ اچھے لگتے ہیں۔ اس کی بات سن کر صبا تیزی سے روتی چلی گئی اور نیچے کی طرف بھاگنے لگی۔ جب اچانک اس جن نے چٹکی بجائی تو وہ منہ کے بل نیچے جا گری۔ اس کی ٹھوڑی زمین سے ٹکرائی جس کی وجہ سے اس کی زبان دانتوں کے درمیان آنے سے بری طرح کٹی تھی، جس کی وجہ سے اس کی زبان سے خون نکلنے لگا۔ درد کے مارے وہ کرراہتے ہوئے اٹھی تو وہ جنزادہ وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ وہ بے آواز روتی ہوئی تکلیف کو ضبط کرتی نیچے آئی، مگر اپنے بیٹوں کے کمروں کے سامنے سے گزرتی ہوئی وہ خوف سے زرد پڑ گئی، کیونکہ کھلے ہوئے دروازے سے اسے وہ جنزادہ اپنے بیٹوں کے بیڈ کے سرہانے بیٹھا ہوا نظر آ رہا تھا جو آیان کے بال سہلا رہا تھا۔
ایان میں اس کی جان بستی تھی، تبھی وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھی، مگر تبھی اس جن نے دھاڑ کر کہا کہ اگر وہ اندر آئی تو وہ اس کے تینوں بیٹوں کو نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کرے گا۔ اتنا کہہ کر وہ پھر سے ایان کے بال سہلانے لگا تو وہ روتی ہوئی اپنے کمرے میں آ کر ڈھہ گئی اور خدا سے دعا کرنے لگی کہ وہ جن اسے چاہے جتنی مرضی تکلیف دے مگر اس کے بچوں کو کچھ نہ کرے، جن میں اس کی جان بستی تھی۔ اور ایان، وہ تو اس کے جینے کی وجہ تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنے سب اپنوں سے دور گمنامی کی زندگی گزار رہی تھی، جہاں اسے کوئی نہیں جانتا تھا۔ کمرے میں آ کر روتے روتے کب اس کی آنکھ لگی اسے کچھ بھی پتہ نہیں چلا۔ صبح اس کی آنکھ انعام کے ہلانے سے کھلی تھی جو اسے ناشتہ مانگ رہا تھا۔ وہ بوجھل سر کو تھامتے ہوئے اٹھ بیٹھی تو رات کا سارا منظر نئے سرے سے اس کے ذہن میں تازہ ہو گیا۔ انعام صحیح سلامت اس کے سامنے تھا، اینا بھی آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بال بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ تیزی سے بھاگتے ہوئے دوسرے کمرے میں آئی تو سکون کا سانس لیا، کیونکہ سامنے ہی ایان بیڈ پر بیٹھا کھیل رہا تھا، جبکہ ریحان اپنا بیگ اٹھا رہا تھا۔ صبا نے بےتابی سے آگے بڑھ کر سب کو پیار کیا اور پھر باہر لے آئی، ان سب کے لیے ناشتہ بنایا اور پھر انہیں رکشے تک چھوڑ کر آئی جو ان کو اسکول کے لیے پک اینڈ ڈراپ دیتا تھا۔ انہیں اسکول کے لیے چھوڑنے کے بعد وہ خود اندر آئی۔ کچھ سوچ کر وہ ہمسائیوں کے گھر روانہ ہوئی اور اس گھر کے بارے میں پوچھنے لگی جس میں وہ رہتی تھی۔ ہمسائی نے بتایا کہ اس گھر کا مالک مکان کوئی اور تھا جو اس گھر کو تعمیر کر کے ایسے ہی چھوڑ گیا۔ یہاں نہ کوئی آتا تھا اور نہ یہاں کی صفائی ہوتی تھی۔ اس گھر کی تعمیر کے کئی سالوں بعد اس گھر کا مالک واپس آیا اور اس گھر کو کسی اور کو بیچ دیا، مگر وہ 2 دن سے زیادہ یہاں ٹک نہیں سکا، بلکہ یہ گھر پھر کسی اور کو بیچ دیا۔ جس کو اس نے یہ گھر بیچا وہ بھی یہاں رہ نہیں پایا اور یوں یہ گھر بکتا رہا اور ایسے ہی یہ سلسلہ چلتا رہا۔ صبا کے پوچھنے پر اس پڑوسن نے بتایا کہ جو بھی یہاں کچھ دن رہ کر جاتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ یہاں کسی جن کا سایہ ہے جو انہیں یہاں رہنے نہیں دیتا تھا، بلکہ انہیں ڈرا کر یہاں سے بھگا دیتا تھا، اور کچھ کو تو اس نے جانی نقصان تک پہنچایا تھا، مگر شکر تھا کہ کوئی جان سے نہیں گیا تھا۔ بے دلی سے ناشتہ کیا اور پھر تیار ہو کر آفس کے لیے نکل گئی۔ وہ یوں ہاتھ پر ہاتھ دھرے اپنی جان کو خطرے میں اور اپنے بچوں کو خود سے دور ایک جن کے ساتھ جاتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس نے باتوں باتوں میں اپنے کولیگ سے کسی نیک بزرگ کے بارے میں پوچھا تھا، یوں کہ اسے محسوس نہ ہو کہ وہ خود کسی جن جیسی مصیبت میں گھری ہوئی ہے۔ اس کی کولیگ نے اسے کسی عامل کے بارے میں بتایا تھا جو جنات کو قابو میں کرتا ہے۔ اس نے عامل کا پتہ نوٹ کر لیا تھا اور آج واپسی پر وہ وہیں جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ وہ گھر آئی تو بچے بھی اسکول سے آ چکے تھے۔ اس نے گھر آ کر سب کو دوپہر کا کھانا کھلایا اور ان پر آیت الکرسی کا ورد کر کے دم کرتی۔ وہ ان کو گھر میں ہی رہنے کی ہدایات کر کے گھر کو باہر سے تالا لگا کر باہر نکل آئی تھی۔ اسے یقین تھا کہ جیسے صبح بچے بالکل صحیح سلامت تھے، اب واپسی پر بھی ٹھیک ہی ہوں گے۔ آدھے گھنٹے میں وہ اپنی کولیگ کی بتائی گئی جگہ پر پہنچی تھی جو کہ عامل کا ڈیرا تھا۔ وہاں آنے کے بعد اس نے دیکھا کہ لوگوں کا کافی رش تھا جو وہاں لگا ہوا تھا۔ 1 گھنٹے کے انتظار کے بعد اس کی باری آئی تو وہ عامل کے کمرے میں گئی تھی جہاں عامل کے سامنے چھوٹی سی ٹیبل پڑی ہوئی تھی۔ اس نے عامل کے سامنے ٹیبل کے پاس بیٹھتے ہوئے اسے سلام کیا تو اس نے سر کو ہلکا سا خم دے کر اس کے سلام کا جواب دیا۔ اس عامل نے کالے رنگ کی شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی جس کے اوپر اس نے گلے میں کالی ہی چادر ڈالی ہوئی تھی۔ ہاتھوں میں موٹے موٹے نگوں والی انگوٹھیاں تھیں جبکہ گلا خالی تھا۔ اس نے عامل کے سامنے بیٹھتے ہوئے اسے اپنا مسئلہ بتایا تو عامل کچھ دیر تک اس کی بات پر سوچ بچار کرتا رہا، پھر گلا کنکار کر بولا کہ وہ جن کافی عرصے سے وہاں رہ رہا ہے تو اس گھر کو اپنا گھر سمجھ بیٹھا ہے اور وہاں کسی اور کا بسیرا برداشت نہیں کر پا رہا۔ اگر وہ بچے نہ ہوتے تو اب تک تو وہ شاید تمہیں مار چکا ہوتا یا نقصان پہنچا کر بھاگنے پر مجبور کر چکا ہوتا۔ ان بچوں سے وہ سچ میں پیار کرتا ہے یا اس میں اس کا کوئی مقصد پوشیدہ ہے، یہ علم نہیں، لیکن ان بچوں کا اس کے ساتھ اکیلے گھر میں رہنا ٹھیک نہیں۔ اس کی بات سن کر وہ کچھ دیر کے لیے پریشان ہو گئی، جس پر اس عامل نے کہا کہ اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اسے تعویذ بنا دیتا ہے، وہ 4 بچوں کے گلے میں وہ تعویذ پہنا دے۔
اور کل وہ گھر کا چکر لگا کر اس جن کو بھگانے کی کوشش کرے گا، مگر تب تک محتاط رہے۔ اس کی بات سن کر صبا نے سر ہلا دیا اور اس سے وہ تعویذ تھام لیا۔ وہاں سے وہ سیدھی گھر آئی تھی۔ تالا کھول کر وہ اندر ہال میں آئی تو سامنے ہی ریحان، انعام اور اینا بیٹھے کھیل رہے تھے، مگر آیان ان میں کہیں بھی نہیں تھا، جس پر اس کا دل بیٹھنے لگا۔ وہ تیزی سے اس کے نام کی گردان پورے گھر میں کرتے اسے ڈھونڈنے لگی۔ ہر کمرہ، کچن، باتھ روم، یہاں تک کہ چھت پر بھی دیکھائی، مگر آیان کہیں نہیں تھا۔ اسے عامل کی بات یاد آئی کہ بچوں سے اس جن کا کوئی مقصد بھی پوشیدہ ہو سکتا ہے۔ یہ بات یاد آتے ہی اسے لگا جیسے وہ جن آیان کو ہی اپنے ساتھ لے گیا ہو، کیوں ان کے نہ ہی آیان اس گھر میں موجود تھا، نہ ہی اس جن کی موجودگی کا اسے احساس ہو رہا تھا، نہ ہی وہ اب تک اس کے سامنے آئی تھی۔ وہ وہیں بچوں کے سامنے بیٹھی رونے لگی تھی، جس پر بچے بھی اپنی ماں کو روتا دیکھ رونا شروع کر چکے تھے۔ اس دوران نہ ہی اس نے سر اٹھایا اور نہ ہی بچوں کو چپ کروانے کی کوشش کی تھی۔ اچانک کسی نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ یہ لمس مردانہ اور کچھ نرم گرم سا تھا، جس پر اسے لگا کہ یہ وہی جنزاد ہے۔ خوف سے چیختی پیچھے ہٹی، مگر جب نگاہ مقابل پر پڑی تو اس کے سارے لفظ منہ میں ہی گم ہو گئے، کیونکہ اس کے سامنے کوئی اور نہیں بلکہ اس کا ناک کا احساس کھڑا تھا، جس کے کاندھے سے سر رکھ کر سوتا ہوا آیان بھی اس کی نظروں کے سامنے تھا۔ احساس کو سامنے دیکھ کر اسے سمجھ نہیں آیا کہ آیان کے ملنے پر خوش ہوں یا احساس کا سامنا کرنے پر شرمندہ۔ اس کی مشکل احساس نے حل کر دی تھی، جس نے بچوں کو آئس کریم لے کر دی اور کہا تھا کہ وہ اسے کمرے میں جا کر کھائیں۔ ان کے جاتے ہی وہ صبا کی طرف متوجہ ہوا تو صبا روتی ہوئی بے ساختہ اس کے سینے سے جا لگی۔ احساس نے اسے کھل کر رونے دیا تھا، جو روتی ہوئی احساس اور گھر کو چھوڑ جانے پر اس سے معافیا مانگ رہی تھی کہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ ضد میں آ کر سب کو چھوڑ گئی، جس پر وہ شرمندہ ہے۔ احساس نے نرمی سے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے پانی پلایا تو وہ کچھ دیر پرسکون ہوئی۔ احساس نے اسے کوئی بھی شکوہ کیے بنا اسے بتایا کہ ان 4 سالوں میں احساس کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں اور وہ اپنے اکلوتے بیٹے یعنی احساس کی کوئی خوشی نہیں دیکھ پائے، کیونکہ احساس اب بھی صبا کے انتظار میں تھا کہ وہ اس کی زندگی میں لوٹ آئے گی، مگر وہ نہیں آئی، بلکہ اتنے سالوں بعد احساس نے ہی اسے ڈھونڈا۔ صبا کے جانے کے بعد جب صبا سے سب ناراض تھے، مگر آہستہ آہستہ سب کو صبا حق پر لگی اور سب نے فیصلہ کیا کہ اب جیسے ہی صبا چاہے ویسا ہی ہوگا۔ مگر 4 سال گزر گئے، صبا نہیں ملی۔ احساس کی باتیں سن کر صبا کو مزید شرمندگی ہوئی، مگر وہ اکیلی اس میں قصوروار نہیں تھی۔ اس سب میں باقی سب نے بھی اسے مجبور کیا تھا کہ وہ انتہائی قدم اٹھاتی۔ احساس اب اس نے گزرے شب و روز کے بارے میں بتا رہا تھا جو صبا کے بغیر اس کی یادوں میں گزرے تھے، جس پر صبا بھی روتی ہوئی اس سے بھی ان 4 سالوں کا حساب دینے لگی۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں سنبھل چکے تھے۔ صبا نے اسے ان باقی تینوں بچوں کے بارے میں بھی بتا دیا کہ وہ اسے کیسے ملے، اور آیان کے بارے میں بھی وہ اچھے سے جانتا تھا۔ احساس کو اس سے کوئی شکوہ نہیں تھا کہ جو صبا نے کیا وہ اس کے عمل کا رد عمل تھا۔ صبا نے اسے اس جن کے بارے میں بھی بتا دیا جو اسے نقصان پہنچانے کے در پر تھا۔ اس نے یہ گھر بہت محنت سے پیسے جمع کر کے خریدا تھا اور وہ یوں اسے کسی جن کے لیے نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ اس کی ساری باتیں سن کر احساس نے ہنکارا بھرا اور اس کی مدد کرنے کا وعدہ کیا۔ 5 بجے تک وہ اس کے ساتھ گزارے وقتوں کی باتیں کرتے رہے اور پھر احساس کو بچوں کے پاس بھیج کر خود کھانا بنانے لگی۔ مگر ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی جب احساس چیختا ہوا کچن میں آیا کہ آیان کمرے سے غائب ہے اور بچوں کے ساتھ بھی نہیں ہے، جس پر صبا کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے اور دونوں نے پورا گھر چھان مارا اور احساس نے گلی محلے میں سب سے پوچھ تاچھ کر لی، مگر آیان انہیں کہیں نہیں ملا تھا۔ صبا کا تو رو رو کر برا حال تھا۔ اس کا دھیان اچانک اس جن پر گیا کہ ہو نہ ہو وہی اس کے بچے کو لے کر گیا ہے۔ اس کی بات سنتے ہی احساس اور صبا باقی بچوں کو ہمسایوں کے گھر چھوڑ کر خود عامل کے ڈیرے کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ اس وقت رات کے اندھیرے ہر طرف پھیل چکے تھے۔ عامل کے پاس پہنچ کر انہوں نے سب کچھ اس کے گوش گزار کر دیا۔ عامل نے صبا سے پوچھا کہ اس نے ان کو تعویذ پہنائے تھے، جس پر وہ اپنی بیوقوفی پر ہاتھ ملتی رہ گئی کہ پہلے آیان کو ڈھونڈنے اور پھر احساس کے آنے پر وہ سب کچھ بھول گئی۔
اور تعویذ اس کے بیگ میں ہی پڑے رہ گئے۔ اس عامل نے اس کی حرکت پر افسوس کرتے ہوئے کہا کہ وہ جن ہی اس بچے کو لے کر گیا ہے، اور اس لیے نہیں کہ اسے اس بچے سے پیار ہے، یقیناً اس کا مقصد کچھ اور ہے۔ اتنا کہہ کر عامل نے اپنے سامنے رکھے گلوب کی طرح کی گیند کو زور سے گھمایا، جو پانی کی طرح بالکل بے رنگ اور شفاف تھا۔ اس گول گیند کو گھماتے ہوئے عامل مسلسل زیر لب کچھ منتر پڑھنے لگا۔ اس کے منتر پڑھتے ہی گیند میں سفید رنگ کا دھواں ابھرنے لگا، جو دیکھتے ہی دیکھتے ایک منظر میں ڈھل گیا۔ یہ منظر ایک اندھیری جگہ کا تھا، جو کہ ایک قبرستان تھا۔ ہر طرف قبریں ہی قبریں تھیں، اور قبروں کے ارد گرد جھاڑیاں اور گھاس پھوس اگی ہوئی تھی۔ اس قبرستان سے عجیب و غریب قسم کی چیخو پکار کی آوازیں آ رہی تھیں، جسے سن کر صبا تڑپ اٹھی، کیونکہ یہ آواز اس کے بیٹے آیان کی تھی۔ عامل اب بھی زیر لب کوئی منتر پڑھ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ اب قبرستان کے ایک کونے کا منظر دکھائی دینے لگا۔ وہاں دو قبروں کے درمیان ایک تختہ پڑا ہوا تھا، اور اس تختے پر آیان بندھا ہوا تھا، لیکن وہ تختہ زمین سے 2 فٹ بلند تھا۔ آیان اونچی آواز میں چلا رہا تھا، مگر کوئی اس کی پکار سننے والا نہیں تھا۔ آیان کے پیروں کی طرف آگ چل رہی تھی، جس کے بھانبڑ اوپر کو اٹھ رہے تھے، جن کی تپش سے آیان جھلسنے لگا تھا، اور اس کا رونا مزید بلند ہو رہا تھا۔ اس کی گردن کے نیچے سے تختے کا کچھ حصہ غائب تھا، اور اس خالی حصے کے بالکل نیچے ایک بڑا سا کالے رنگ کا پیالہ رکھا ہوا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ وہ جن اس تخت کے گرد مسلسل چکر لگاتا زیر لب کچھ پڑھ رہا تھا۔ جو کیا تھا وہ انہیں سمجھ نہیں آیا تھا، کیونکہ وہ کوئی نامعلوم سی زبان تھی۔ آیان کو اس حال میں دیکھ کر صبا اور احساس کو بہت برا لگا تھا۔ صبا اونچی آواز میں رونے لگی تھی، جس پر احساس اسے دلاسے دے رہا تھا۔ تبھی اچانک عامل دھاڑ اٹھا، حق ہو! اس کی دھاڑ نما آواز سن کر صبا مزید خوف سے اچھلی۔ عامل اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور بولا کہ ہمیں جلد ہی اس جگہ پر جانا ہے، ورنہ یہ جن اس بچے کو اپنے مقصد کے لیے قربان کر دے گا۔ عامل کی بات سن کر صبا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اور وہ تیزی سے احساس کے ہمراہ عامل کے پیچھے پیچھے چل دی۔ وہ لوگ احساس کی کار میں قبرستان روانہ ہوئے، جس کا پتہ عامل ہی بتا رہا تھا۔ وہ اگلے 10 منٹ میں اس قبرستان میں پہنچ چکے تھے، جو بے حد بڑا تھا۔ وہ لوگ چیختے ہوئے آیان کو ڈھونڈنے لگے۔ جب ایک طرف آگ جلتی دیکھ کر صبا نے تیزی سے اس طرف اشارہ کیا، وہ لوگ تیزی سے اس جانب بھاگے تو دیکھا کہ آیان اونچی آواز میں روتا ہوا کرار رہا تھا۔ اس کی گردن کے ایک کنارے سے خون بہہ کر نیچے کالے پیالے میں گر رہا تھا، اور وہ یقیناً تکلیف کی وجہ سے رو رہا تھا۔ صبا تیزی سے اس کی طرف بڑھنے لگی تو نہ جانے کہاں سے اس جن نے نمودار ہوتے ہی ایک جھٹکے سے صبا کو اٹھا کر نیچے پٹکا، تو وہ زوردار چیخ مارتی ہوئی ایک ٹوٹی پھوٹی قبر پر جا گری۔ احساس تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور اسے سہارا دے کر اٹھایا، جو بری طرح زخمی ہو کر کرراہ رہی تھی۔ احساس نے اسے ایک طرف بٹھا کر عامل کو دیکھا، جو اس جن کے سامنے کھڑا تھا، اور غصے سے کہہ رہا تھا کہ اس بچے نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ چھوڑ دے اسے، ورنہ تجھے قید کر لوں گا۔ اس کی بات سن کر وہ جن اونچی اور بھیانک آواز میں کہکہے لگانے لگا اور بولا کہ مجھے تو کوئی قید نہیں کر سکتا، نہ ہی میں اس بچے کو چھوڑوں گا، کیونکہ یہ بچہ میری کامیابی کی چابی ہے۔ یہ ایک لاوارث اور ناجائز بچہ ہے، جسے ایک حساس دل اور نیک لڑکی نے پالا ہے، اور مجھے ایسے ہی کسی بچے کی تلاش تھی، کیونکہ میری ماں نے کہا تھا جیسے ہی میں ایسے کسی بچے کا خون ایک مخصوص منتر پڑھ کر پیوں گا تو میری طاقت دگنی ہو جائے گی، اور پھر کوئی بھی مجھے قید نہیں کر سکے گا، نہ ہی ہرا سکے گا، اور اس سے بھی بڑھ کر میں اپنے قبیلے کا سب سے طاقتور جن اور سردار بن جاؤں گا، اور مجھے ایسا کرنے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ اس کی بات سن کر اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ وہ جن اب تیزی سے آیان کی طرف جا رہا تھا، جس کی گردن سے بہتا خون اب پیالے میں جمع ہو چکا تھا، اور آیان کراہتا ہوا بے ہوش ہو چکا تھا۔ وہ عامل اب پانی پر دم کر رہا تھا،
جب ایک دم صبا ایک لکڑی کا نوکیلا لمبا ٹکڑا اٹھاتی ہوئی تیزی سے آگے بڑھی اور اس جن کے بالکل قریب جا کر رکی اور چیخ کر اسے پکارا۔ وہ جن غصے سے اس کی طرف پلٹا، تبھی صبا نے وہ نوکیلا ٹکڑا اس کے سنبھلنے سے پہلے ہی اس جن کی آنکھ میں کھونپ دیا اور ایک جھٹکے سے باہر کھینچا۔ اس کی آنکھ سے خون کا ایک فوارہ سا پھوٹ کر صبا کے کپڑے داغدار کر گیا۔ اس جن کی چیخوں اور دھاڑوں سے پورا قبرستان گونج اٹھا تھا کہ تبھی احساس نے وہی لکڑی کا اس کی دوسری آنکھ میں کونا مارا اور ایک جھٹکے سے باہر کھینچا، جہاں اس کی دوسری آنکھ بھی خون کا فوارہ پھوٹنے لگی اور وہیں ایک بار پھر پورے قبرستان میں اس کی چیخیں گونج اٹھی تھی۔ تبھی عامل نے دم کیا ہوا پانی اس جن کے جسم پر چھڑک دیا، جس سے وہ ایک دم نیچے گر کر تڑپنے لگا۔ عامل نے تیزی سے اس کی گرد 3 چکر لگاتے کوئی منتر پڑھا اور پھر وہاں پہلے سے جلتی آگ سے ایک جلی ہوئی لکڑی اٹھا کر اس کے تڑپتے جن پر ڈال دی، جس سے اس جن کے جسم میں آگ بھڑک اٹھی اور وہ چیختا دھاڑتا مزید تڑپنے لگا۔ اس کے جسم کے جلنے کی بو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی اور اس کے دھاڑنے اور غرانے سے قبرستان میں وحشت ناک ماحول بنا ہوا تھا۔ احساس اور صبا ایان کو اٹھا رہے تھے۔ عامل نے ایان کے سر پر دم کیا اور اسے اسپتال لے جانے کو کہا۔ احساس اور صبا جلتے اور تڑپتے جن پر ڈال کر اسپتال کی طرف روانہ ہو گئے، جہاں ایان کو ایمرجنسی میں لے جایا گیا۔ اس کا خون بہت بہہ گیا تھا، جس پر احساس نے اسے خون دیا کہ اس کا بلڈ گروپ میچ کر گیا تھا۔ شکر تھا کہ اس کی گردن کی کوئی رگ نہیں کٹی تھی، ورنہ زیادہ مسئلہ ہو جاتا۔ اس ایک دن کے بعد اسے ہوش آیا اور 3 دن بعد ڈسچارج کیا گیا تھا۔ اس دوران صبا اسپتال میں اس کے پاس رہی، جبکہ احساس گھر میں باقی بچوں کے پاس۔ ایان کے مکمل ٹھیک ہونے تک وہ وہیں رہے تھے اور اس دوران احساس نے وہ گھر بیچ کر ساری رقم صبا کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی تھی۔ وہ صبا اور بچوں کو اپنے ساتھ گھر لے آیا تھا۔ کسی نے صبا سے کوئی شکوہ نہیں کیا تھا، بلکہ کھلے دل سے اسے معاف کر کے گلے سے لگا لیا تھا کہ غلطی صرف صبا کی نہیں تھی، بلکہ ان کی بھی تھی جو صبا کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر سکے۔ کچھ ہی دنوں میں صبا کو بچوں کے ساتھ اعزاز کے سنگ رخصت کر دیا گیا تھا، جس پر نہ ہی اعزاز کو اعتراض تھا اور نہ ہی اعزاز کی بہن کو، جو کہ صبا کی بھابھی بھی تھی۔ اعزاز نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ ان سب بچوں کو صبا کے ساتھ مل کر پالے گا اور انہیں ویسے ہی محبت دے گا جیسے وہ اپنے سگے بچوں کو دے گا۔ صبا اس کا ساتھ پا کر بے حد خوش تھی، جس نے ہر قدم پر اس کا ساتھ دیا تھا۔ صبا آج اپنے پالے ہوئے ان 4 یتیم اور لاوارث بچوں کے ساتھ ساتھ اپنے سگے 2 بچوں کی ماں بھی تھی اور اعزاز کے ساتھ ایک مطمئن اور پرسکون زندگی جی رہی تھی۔ لیکن اب بھی جب کبھی اسے وہ واقعہ یاد آتا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے کہ اگر تب وہ عامل اور احساس نہ ہوتے تو شاید اب تک وہ ایان کو کھو چکی ہوتی۔ لیکن خدا کا شکر تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا اور آج وہ احساس اور اپنے بچوں کے ساتھ بے حد خوش اور مطمئن تھی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔